ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب 2019 میں تو خان صاحب نے ہمیں کہا تھا اینڈ پہ کہ 2020 روزگار کا سال ہوگا، اس کا سال ہوگا، تو کوئی امکان ہے کہ 2021 بہتر ہو 2020 سے؟ صاحب ایک بہت ہی بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ معیشت کا اور سیاست کا دنیا بھر میں ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا اس کی معیشت جو ہے وہ سیدھی سمت میں نہیں چل پائے گی۔ تو یہ دنیا بھر کے ممالک کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ پاکستان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ہماری جمہوریت کے جو دو پہیے ہیں، ایک اپوزیشن اور دوسرا حکومت، ان کا تقریباً 100% فوکس جو ہے وہ اس وقت سیاست کے اوپر ہے، اور جو ان کا جمہوری حق ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، اس سے معاملہ کہیں بہت آگے چلا گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی جمہوری اختلاف نہیں ہو رہا، یہاں پہ تو دشمنی پیدا ہو گئی ہے، یہاں پہ وہ ایک انتقام کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ تاریخ کھول کے دیکھیے کہ سیاست اور موسم کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یعنی کہ موسم جب سرد موسم ہوتا ہے، یہ جنوری دسمبر کا مہینہ، اس میں احتجاجی سیاست نہیں ہو پاتی۔ تو مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ فروری کے مڈل میں جا کے یہ جو سڑکیں گرم ہونے والا معاملہ ہے، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سچویشن کچھ ایسی ہے کہ حکومت بھی تصادم کی طرف جا رہی ہے، اپوزیشن بھی تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے۔ یعنی خرابی کا خطرہ ہے، لیکن آپ کو بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی؟ مجھے بہتری کی امید اس لیے نظر نہیں آ رہی بیکاز سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ معاملہ کہ جو کمزوریاں ہماری معیشت میں ہیں، اگر آپ منشور اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی کا، تو میرے نزدیک پی ٹی آئی کا منشور جو ہے باقی سارے پارٹیز کے منشور سے سب سے زبردست تھا، کہ اس میں ایکچولی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ پاکستان کی کمزوریاں کیا ہیں، اینڈ رائٹلی آئیڈینٹیفائی، اور انہوں نے اس کے حل بھی بتا دیے۔ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کابینہ کے اندر جو تضاد ہیں، جو تضادات ہیں مفادات کے، کیا وہ 2021 میں ختم ہو جائیں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کا جو پرفارمنس کرائیٹیریا ہے، دیکھیے ابھی اس وقت وزراء کو اس طرح جانچا جاتا ہے کہ ان کی میڈیا میں کیسی پرفارمنس ہے، کیا یہ پرفارمنس کرائیٹیریا وزیر اعظم صاحب جو ہیں بدل دیں گے یا نہیں بدل پائیں؟ اچھا شاہ حضران صاحب، یہ جو فاروق سلیم صاحب بات کر رہے ہیں سیاسی بد انتظامی کی، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس اپوزیشن کو پتہ چل گیا ہے کہ اب معیشت ہماری بہتر ہونے لگی ہے، اس لیے یہ سازش کر رہے ہیں اور اس کو ناکام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی واقعی اس طرح کا تھا کہ اگر اپوزیشن آرام سے بیٹھ جائے تو اس سال میں 2021 میں معیشت کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ سر وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، اگر میں اس کو کریکٹلی اس وقت میں اس کو ریکال کروں، اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے نا، دس از ناٹ بیکاز آف یو، اٹ از ان اسپائٹ آف یو۔ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مجھے ایک امید کی جو کرے نظر آ رہی ہے، اور اللہ کرے وہ سسٹین کرے، کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھوڑا سا لگتا ہے ریوائول ہو رہا ہے، اور یہ میں حکومتی اعداد و شمار کی بات نہیں کر رہا۔ فیصل آباد میرا اپنا گھر ہے، وہاں پہ دوست ہے، وہاں پہ بزنس مین ہے، ان سے میں نے جب چیک کیا تو 2 فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی برآمدات میں گریجولی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، بہت ایکسیپشنل نہیں ہو رہا، بٹ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ اس میں کہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ تقریباً 6 ماہ معطل رہی تھی، جس کی وجہ سے جو بہت ساری فورن کمپنیز تھیں، ان کی انوینٹریز تھیں، اسٹاکس تھے، وہ ختم ہو رہے تھے، تو ان کے آرڈرز اب بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ دوسرا فیکٹر جو چین اور امریکہ کی ایک تجارتی جنگ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے آرڈرز جو ہیں وہ شفٹ ہوں گے، اب پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت، تو کچھ گرتے گرتے ہمارے تک بھی کچھ پہنچ جائے گا۔ ایک یہ امید ہے کہ چین اور امریکہ کا جو ٹریڈ وار ہے اس میں ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمارے کچھ جو آرڈرز ہیں ہماری طرف شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ان دا لانگر رن جو میجر آپ کے 7-8 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کی اکانومی کے، اس میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری مجھے بہتری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو اس وقت اپروچ ہے نا وزارت خزانہ میں بھی، وہ یہ ہے کہ آپ 19 کو 20 کر لو، 19 کو 21 کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ایکسٹرا آرڈنری سسٹم کے اندر آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ بیوروکریسی جو ہے نا اس وقت لٹرلی بیوروکریسی اس وقت ڈری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے کام ہو رہے ہیں نا، وہ کام کرنا نہیں چاہتے، بہت زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، نیب کے اوپر خاص طور پر ایکسکیوز می کوئی چیک نہیں ہے، تو جو چیز ان کے دور میں غلط تھی وہ ان کے دور میں بھی غلط ہو رہی ہے، چاہے وہ کاغذوں کی غلطی ہو، پروسیجر کی غلطی ہو، کچھ ہو،
تو اس لیے مجھے کوئی نظام میں کوئی بہت بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. مہتاب صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے 2021 کا سال کہ مزید خرابی ہوگی, اسٹیٹس کو ہوگا, یا بہتری کے کوئی آثار ہیں؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ اگر مین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو جی ڈی پی گروتھ کا جو حکومت کا اپنا ٹارگٹ ہے وہ 2.1% ہے. جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں وہ 1 سے 1.5% کے درمیان کہہ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے سارے لوگ جو اکانومسٹ ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 to 7% سے اگر گروتھ کم ہوئی نا تو اس کے دو مطلب ہے کہ پاکستان کی غربت میں اضافہ اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا. جو سلور لائن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو کہ اس ٹائم ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے, یہ ریسیڈنگ ٹرینڈ کے اوپر ہے, یعنی اس سے کم ہونا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس حکومت کی اعلیٰ گورننس کے اوپر, کیونکہ یہ کوئی ڈیسیژن کسی ٹائم بھی ایسا لے سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی پرائسز اوپر جانی شروع ہو جائیں. مثلاً آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, تو اگر بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں یعنی ایڈمنسٹریٹو انفلیشن کو پش کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شپنگ انڈسٹری ہے وہ اس جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں ہمارے, شاید ہمیں وہ تھوڑے سے مہنگے آنے شروع ہو جائیں. تو اگر ان کی گورننس ٹھیک رہتی ہے تو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ آ جانی چاہیے. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ گورننس میں کوئی ایسا یہ اقدام کر دیں کہ جس کے نتیجے میں پھر انفلیشن جو ہے اوپر چلی جائے. اور آخری بات دیکھیں, جو سب سے بڑا عمران خان صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرٹیسزم نہ سمجھے بلکہ میں انہیں یاد کراتا ہوں, ان کا یہ تھا کہ میں ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگاؤں گا. آپ کے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز ہیں یہ کم ہونے, آپ نے پہلے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ پی 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 موڈ میں لے جائیں گے جب تک اسد عمر صاحب تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پرائیویٹائز کریں گے. آج پی ایس سیز کے لاسز نون لیگ کے زمانے سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور وہ جو ٹھیک بندہ ٹھیک جگہ پہ لگانے کا عمران خان صاحب کا وعدہ تھا, وہی تو کیا, جس کے چینی میں انٹرسٹ ہے اس کو چینی کے معاملات دیے ہیں, جس کے اوورسیز میں انٹرسٹ ہے اس کو اوورسیز کا دے دیا گیا ہے. پاکستان کے لوگوں کو سر لاس ہوا ہے, اور وہ لاس اتنا بڑا ہے کہ جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہے اس کے لگ بھگ ان کے اگر سارے بکس پہ لے جائیں تو 3 ٹریلین کے لگ بھگ ان کے لاسز ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ ساری چوری ہے, ٹھیک, اور یہ ساری پاکستان کے لوگوں پہ بوجھ ہے. عمران صاحب کے پاس تو اگر نیچرل طریقے سے ہو تو ابھی 2.5 سال